الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، منصفین اعظام اور میرے معزز و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر طلباء کرام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مسابقہ نشست کے اندر میں جس موضوع سخن کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن و سائنس کا تقابل اور عظمت قرآن۔ سامعین ذی وقار، آج تمام اطراف عالم میں ایک افراتفری کا سما ہے۔ پورے عالم کے اندر مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی صوبہ ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو، مگر بات کیا ہے، وہ تمام انوارات و برکات کیسے مفقود ہو گئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر کئی قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے کئی قوموں کے لیے ذلت اور پستی ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب لم یزل یوں ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی قرآن کے ذریعے آج کی سائنس کو وجود ملا ہے، اور اسی قرآن نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کے اندر علم سائنس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہمیں سائنس اور قرآن کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے ایک اصول کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور وہ اصول یہ ہے کہ سائنس کو قرآن سمجھنے کی حد تک استعمال کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے قرآن کو سائنس کے تابع بنا دیا تو یاد رکھنا ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ سنار کے ترازو پر کوئی پہاڑ جیسی وزنی چیز کو نہیں رکھے گا۔ یہی مثال قرآن اور سائنس کی ہے کہ قرآن اعلیٰ اور عرفہ اور افضل ہے، اور سائنس آج کی عوام نے سوچ و بچار کر کے بڑی مشکل سے ایجاد کیا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سائنسدانوں کا اصل سربراہ ایک پرندہ ہے جسے دنیا حدود کے نام سے جانتی ہے، کہ جس طرح سائنسدانوں نے بڑی کوششوں اور کاوشوں کے بعد ایک مشینری ایجاد کی ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر زیر زمین پانی ہے یا نہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس پرندے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ما بین السماء والارض، فضا کے اندر سے زمین کی گہرائی میں کھوج لگا کر پانی تلاش کر لیتا تھا۔ اور اسی طرح 19ویں صدی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے قبل یہ ایک بنیادی گولا تھا، پھر
اچانک بگ بینگ بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں زمین اور آسمان الگ ہو جاتے ہیں. ارے قرآن کے اندر اس کا ذکر میرے رب نے 1450 سال قبل یوں ارشاد فرما دیا, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ منکرین اس بات کو نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو الگ کر دیا. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, قول خدا سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, قول خدا سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار الہ علمی, ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار الہ علمی, سخن میں اس کی ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے. سمین ذی وقار, قرآن مجید ایسی عظمتوں والی کتاب ہے جس کے بارے میں میرا رب یوں ارشاد فرماتا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایسی عظمتوں والی کتاب ہے, جب رب کائنات نے اس دنیا کے نظام کو بنانا چاہا تو آسمان دنیا پر تمام فرشتوں کو جمع کیا. تمام فرشتے حیران و پریشان ہے کہ یا اللہ آج کون سا ایسا دن ہے کہ آپ نے ہم سب کو جمع کیا. کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی زبان کما یلیق بشانی ہی سے سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرماتے ہیں. جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو فرشتوں کی زبان سے 3 جملے نکلتے ہیں, گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. اللہ کتنا مقدس ہوگا وہ نبی جس پر یہ قرآن اترے گا, اللہ کتنی مقدس ہوگی وہ امت جس کے حصے میں یہ قرآن جائے گا, اللہ کتنے مقدس ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. تبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے, نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.